یہ ذکر ہے، اگر اسے سنے تب بھی ثواب ملے گا اور سنائے تب بھی ثواب ملے گا۔ اس لیے اگر آواز جا رہی ہو بیٹھک میں جو فالتو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ادھر ادھر، ان سے گزارش ہے کہ جو مقصد آپ گھر سے لے کر آئے ہیں اسے پورا کریں۔ یہ میت کے ساتھ دھوکہ ہے۔ میت کے لیے آپ آئے دعا کے لیے، تو جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو تیجا ہے، 10واں ہے، 40واں ہے، 20واں، یہ ہے کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اس طرح سے جیسے آج ہوتا ہے اس طرح سے تیجا 10واں 40واں نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، اللہ کے رسول کا ایک فرمان ہے، نبی پاک رحمت للعالمین نے ارشاد فرمایا کہ جہاں میرے امتی اکٹھا ہو کر دعا کرتے ہیں، اگر وہ 40 آدمی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 40 میں سے کسی نہ کسی کی دعا کو قبول فرماتا۔ سبحان اللہ، کسی نہ کسی کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہ بزرگوں نے طریقہ نکالا مرحوم یا مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے کہ بھائی میں دفن کے تیسرے دن اکٹھے ہو جاؤں اور سب مل کے دعا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ دعا کریں گے، تاکہ مرحومہ یا مرحوم کی اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے۔ پھر 10ویں میں اکٹھے ہو جاؤں، پھر 20 میں اکٹھے ہو جاؤں، اور وہ مقصد کیا؟ وہی دعا کرنا۔ اب ایمانداری سے بتائیے، زور سے بولنا۔ رامپور ضلع کے لوگ تو زور سے بولتے ہیں مگر الیکشن کے موقع پر بولتے ہیں، الیکشن کے موقع پر۔ اور اگر کوئی جہاں بولنے کی دین کی بات ہوگی تو ایسے ہو جائیں گے جیسے جانتے ہی نہیں ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے، جب ہم تیجے میں دعا کر رہے ہیں، 10ویں میں دعا کر رہے ہیں، 40ویں میں دعا کر رہے ہیں، تو اللہ کی رحمت جھومے گی کہ نہیں جھومے گی؟ سبحان اللہ۔ اللہ یقینی طور پر ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ کر ان کی مغفرت فرما دے گا۔ اس کے لیے بھی ہم دعا کر رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور جب بندہ یا بندی انتقال کر جاتی ہے تو اس کا مقام اور منصب اونچا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بزرگی میں بتا رہا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ جی، اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اتنا اونچا ہو جاتا ہے، کتنی رفعت اور بلندی لے لیتا ہے وہ آدمی۔ یہ سماج ہے ہمارا، اور اس سماج میں ہر طرح کا آدمی موجود ہے، گنہگار بھی ہے، سیاکار بھی ہے، بدکردار بھی ہے، بدعمال بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ کمزور بھی ہے، غریب بھی ہے۔ کوئی پردھانی کرنے والا ہے، کوئی ممبری کرنے والا ہے، اور کوئی مزدوری کرنے والا، ہر قسم کا آدمی موجود ہے۔ اب نبی پاک کا قانون کیا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، یہ نہیں کہ امیر کا انتقال ہو تب یہ کام ہوگا، مالدار کا انتقال ہو تب یہ کام ہوگا، گاؤں کے مکھیا کا انتقال ہو تب یہ کام ہوگا، بڑے آدمی کا انتقال ہو تب یہ کام ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے، میرے امتیوں، اگر آپ میں سے کسی کا انتقال ہو تو اپنے مرحوم کو یا مرحومہ کو نیا کفن دینا۔ سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، کیا دینا؟ نیا کفن دینا، نیا کفن دینا۔ سبحان اللہ۔ اب ہر طرح کا آدمی موجود ہے، اور اب تو خیر
ایک آدمی 10 مردوں کے لیے کفن لا کے رکھ سکتا ہے ایک آدمی اس دور میں. جی 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 بے شک. لیکن اب سے پہلے کے حالات ذرا ملاحظہ فرمائیں. آج سے 1400 سال پہلے جی 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 آمنہ کے لال نے فرمایا تھا نیا کفن دینا. نبیوں کے امام نے فرمایا تھا نیا کفن دینا. رحمت للعالمین نے فرمایا تھا نیا کفن دینا. واہ 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 سبحان اللہ. نبیوں کے امام جس نے پوری دنیا کی الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھا کر قومین کے سامنے پاکیزہ قانون رکھا تھا. واہ 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 سبحان اللہ. لوگوں کے دلوں میں رب کی محبت کا جذبہ پیدا کیا تھا. در در سر جھکانے سے بچا کر ایک رب کی بارگاہ میں سر کو جھکانے کا سبب دیا تھا اور اعلان فرمایا تھا لا الہ الا اللہ. کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ ہے. جھکنا ہے تو اسی رب کی بارگاہ میں جھکو. عبادت ہے تو اسی کی ہے جو خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے. جس نے فرمایا تھا کن فیکون. دنیا کی پیدائش رب نے فرمایا کن فیکن ہو گیا. رب نے فرمایا ہو جا. اسی کے سامنے جھکو. اس رب العالمین کے پیارے محبوب ارشاد فرماتے ہیں نیا کفن دو. اب سے 1400 سال پہلے نیا کفن آپ نے بھی میں نے بھی اپنے بچپن میں جاتے ہوئے دیکھا. میں نے اپنے بچپن میں جاتے ہوئے دیکھا لوگ بڑے بڑے سرمایہ دار پیوند لگا کر کپڑے پہنتے تھے. پیوند لگے ہوتے تھے. وہ بہرحال وہ دور جا رہا تھا لیکن بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیکھا کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے 1-2 جوڑی کپڑے موجود ہیں. اور آج الحمدللہ اتنے کپڑے ہیں کہ بقیہ عمر جو رہ گئی ہے اگر نہ بھی بنائے جائے تب بھی وہ کپڑے پورے ہو جائیں گے. ایمان والوں کو ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بالکل ہو جائیں گے. ارے ہم کوئی چینی زبان میں تھوڑی بول رہے ہیں یار. آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ہو جائیں گے. زور سے بولو. سب مل کے بولو. یہ بیچارے بول رہے ہیں انہیں کا ساتھ دے دو. بولو وہ پرانے کپڑے جو ہمارے پاس بنے ہوئے ہیں پورے ہو جائیں گے کہ نہیں؟ بالکل ہو جائیں گے. ہو جائیں گے نا لوگوں کے پاس. لیکن 1400 سال پہلے کا صاحب دیکھے صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس اتنی بچت نہ ہو اتنا فنڈ نہ ہو اتنی رقم نہ ہو اس نے اتنی جائیداد نہ چھوڑی ہو نیا کفن دیا جائے تو پھر ہم کیا کریں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان والو تمہاری ذمہ داری ہے. ایمان والو تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائی کو نیا کفن دو. سبحان اللہ. قانون دیکھے ہیں. اور آدمی جو مرا ہے وہ کمزور ہے ضعیف ہے لاغر ہے اس کے پاس اتنا نہیں ہے. بولو نیا کفن. آمنہ کے لال باد وصال اس کے لیے فرما رہے ہیں اس طرح سے مرنے والے کا مقام گھٹا ہے کہ بڑھ گیا. تھوڑا یار گردن ہلا دو. تھوڑا ہلاؤ ذرا. مانو مو یار دیوانے بیٹھے ہوئے. بڑھ گیا. بولو بڑھا کے گھٹا. بڑا. ذرا ایک مرتبہ دور سے سبحان اللہ بولیے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. گھٹا کے بڑا. تو بعد وصال بھی اسلام کے پیغمبر نے ہمارے مقام کو گرایا نہیں ہے بلکہ بڑھا دیا. سبحان اللہ. اب اور آگے بڑھیے. سبحان اللہ. غسل دیا کفن دیا. اب میت رکھی بھی ہے غریب آدمی کی مزدور آدمی کی جس کا سماج میں کوئی مقام نہیں منصب نہیں. یا رسول اللہ اب ان کا کیا کرے؟ کیا کسی گھوڑے پہ لاد کے قبرستان لے جائیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں نہیں. کیا کسی بوری میں رکھ کے قبرستان لے جائیں؟ نبی فرماتے ہیں نہیں. کیا 2 آدمی اٹھا کے بھاگ رہے؟ نبی نے فرمایا نہیں. پھر کیا کریں؟ نبیوں کے امام فرماتے 4 آدمی. سبحان اللہ. 4 آدمی
سبحان اللہ رسم ادب مت کرو، تقریر سننا تقریر سنو. جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ رسم ادب کرنے والے تو بیٹھک میں بیٹھے، کچھ پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے، جی 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 ان کی باتیں بھی چل رہی ہیں اور کچھ کان بھی لگ رہے. ایک بار زور سے بولیے سبحان سبحان اللہ. اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ کتنے لوگ، پیغمبر نے فرمایا 4 مسلمان واہ سبحان اللہ جو پاک ہو، سبحان اللہ، پاک بھی ہو، سبحان اللہ جی جی کپڑے بھی پاک، جسم بھی پاک، وضو کے ساتھ 4 آدمی ابھی سے لے کے چلے. ابے زندگی میں بھینس پہ نہیں بیٹھ پایا اور اسلام کے پیغمبر نہیں تھے. وہ مقام بعد انتقال، بعد وصال عطا فرما دیا. اے میرے امتیوں، اب یہ اس منزل پر جا رہا ہے جہاں تمہارا مقام اور ہے، اس کا مقام اور ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ جی 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 حضرات، نبیوں کے امام رحمت للعالمین نے بتاؤ مقام گھٹایا کہ بڑھایا؟ 4 آدمیوں کے کاندھے پہ جا رہا ہے، مقام گھٹا کے بڑھا، بڑھا بڑھا مقام بڑھ گیا. اور کتنا مقام بڑھا؟ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4. اور پھر بھی کاندھا بدل بدل کے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ جی جی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ ان 4 جو لے کے چل رہے ہیں اور دوسرے لوگ کاندھا لگائیں گے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی اگر یہ جنتی ہے تو رب تمہیں بھی جنت عطا فرمائے گا، اور اگر یہ جنتی نہیں ہے اور تم جنتی ہو تو رب تمہارے صدقے میں انہیں جنتی بنا دے گا. بے شک واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب آپ تو فرمائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واہ 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 جی سبحان اللہ نے سبحان اللہ مقام اونچا کر دیا. جی جی اونچا اور چلو قبرستان، اور چلو جی اب جنازہ لے کے چلے تو اب باری آتی ہے نماز کی. ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ. میں اپنا مقام، اپنی قوم کا مقام، کلمہ پڑھنے والے کا مقام بتا رہا ہوں. نبیوں کے امام رحمت للعالمین نے کس طرح جناب آزاد ہے. تو آپ نے حضرت مولانا صاحب کی بہت معرفت لا رہا ہوں، بڑی اہم تقریر تھی جو آپ نے سماعت فرمائی. ایک زور سے بول دیجیے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جنازے کو امام کے آگے رکھ دو. سبحان اللہ. امام کے آگے سبحان اللہ کوئی تم. جی 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 سبحان اللہ اب یہ زندہ تھا جی جی تو امام کے پیچھے آگے بڑھتا تو نماز نہیں ہوتی. جی اب آگے بڑھا، بعد وصال ساری دنیا کو قانون دینے والے پیغمبر نے فرمایا بھی آگے رکھو. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ رکھا ہوا آگے، سبے پیچھے، واہ واہ امام پیچھے. دور سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ جی اگر قوم، اگر اسلام کا کوئی ولی، جی محدث، مفکر، شیخ الحدیث سبحان اللہ سبحان اللہ جتنے بھی ہیں سب کے سب پیچھے. واہ 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 پیچھے جی ہم نے کہا یار یہ کیا مقصد ہے حضرت؟ یہ زندہ کا 1 انچ آگے بڑھ جاتا امام سے تو نماز نہیں ہوتی، اور آج تو فٹو کے حساب سے آگے رکھا ہوا اور سب اس کے پیچھے. کیا یہ اتنا بڑا مرتبے والا ہو گیا؟ قرآن کا حافظ پیچھے، قوم کا امام پیچھے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل بے شک سبحان اللہ سمجھ میں آ رہی ہے بے شک. ایک مولانا تقریر فرما رہے تھے، انہوں نے پوچھ لیا کہ بھئی بات سمجھ رہے ہو؟ تو ایک صاحب کہنے لگے جھوٹ تھوڑی بولو کہ بولتے رہو. ایک بار زور سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ واہ 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 جی قوم کا امام پیچھے، شیخ الحدیث پیچھے، عالم دین پیچھے، مفتی پیچھے. اگر کوئی اللہ کا ولی آیا ہے تو وہ پیچھے. اور یہ جنازہ آ گئے. واہ 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 جی ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ مقام ہم نے نہیں دیا ہے، گنبد
رحمت للعالمین نے عطا فرمایا. ہم نے نہیں دیا ہے. جس نے قانون دیا اس کا قانون ہے. جس نے اسلام دیا اس نے دیا ہے. یہ ہمارا اپنا قانون نہیں ہے. آمنہ کے لال محبوب رب العالمین کا دیا ہوا قانون ہے. سبحان اللہ. جی جی اب حضرات بتائیے بات مثال. اب آپ پڑھتے کیا ہیں؟ کچھ لوگ امام صاحب سے کہتے ہیں میت جنازہ رکھا ہوتا ہے. چلا امام صاحب نیت بتا دو. ابے 1 منٹ میں یاد کر لے گا نیت نہیں ہوگی. بس یہ کوئی نیت ایمان کی عید کے دن امام صاحب نیت بتا دو. ارے اللہ کے بندے 1 منٹ میں جب 60 سال کی 40 سال کی عمر میں نیت نہ یاد ہو سکی تو 1 منٹ میں ہو جائے گی. کوشش کرو. مولانا کا یہ پیغام تھا. کوشش کرو. اور حالانکہ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے. نیت کیا؟ دل کے ارادے کا نام ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ کہاں لے کے گئے؟ قبرستان. اور قبرستان میں آپ نے رکھا جنازہ. وہاں آپ نے کیا پڑھا؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. بہت سارے فرقے چل رہے ہیں اس وقت. جی جی بہت سارے فرقے چل رہے ہیں. انہیں کچھ نہ بس کوشش یہ ہے کہ ایصال ثواب نہ ہو. میت کو ایصال ثواب نہ ہو. کوشش یہ کیوں کرا؟ جنازے کی نماز وہ بھی پڑھتے ہیں اور اس میں ہے کہ اللہم اغفر لحینا. اے اللہ جنازہ سامنے رکھا ہوا اسلام کے مقدس و پاکیزہ قانون کو ہم ملاحظہ فرمائیں. جنازہ سامنے اور ہم نے جو دعا کی اللہم اغفر لحینا. یہ سب پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. تم صاحب پوچھیے اللہم اغفر لحینا. اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما. جنازہ آگے رکھا ہوا ہمارے زندوں کی مغفرت فرما. اللہم اغفر لحینا ومیتنا. اور ہماری میت کی مغفرت فرما. سبحان اللہ. ہماری میت کی مغفرت فرما. تو دعا کرنا میت کے لیے یا زندوں کے لیے اگر ناجائز ہوتا تو اس وقت جنازہ سامنے رکھ کر دعا کیوں ہے؟ دفنانے کے بعد ہوتی جب یہ دفنا دیا اب دعا کر لو. حضرات سامنے ہے جب بھی دعا اور قبر میں ہے تب بھی دعا. زمین کے اوپر ہے تب بھی دعا اور زمین کے نیچے ہے تب بھی دعا. ہم اہل سنت والجماعت ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا بھائی ہماری بہن ہماری بیٹی ہمارا بزرگ مرتا نہیں. مرتا نہیں ہے. آپ نے دفن کیا اور دفن کے بعد جب یار ایمان والے کی شان تو دیکھو. رسول نے اس کا انتقال ہوا عزت دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. 4 آدمی غسل دیا نیا کفن دیا. 4 آدمی لے کے چلے. نماز جنازہ میں بھی آگے رکھا گیا. عزت ملتی رہی. اب پہنچا قبرستان. سبحان اللہ. اور جب تک کے رکھ کر اور منہا خلقناکم. اب ایک نیا رواج چلا ہے. امام صاحب بولتے رہے منہا خلقناکم اور یہ لوگ مٹی ڈالتے رہے. ریڈی میڈ چل جا. ارے اللہ کے بندے یاد کر لو کہ لمبی چوڑی دعا تھوڑی ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر تھوڑا سا اپنے آپ کو ہلاؤ جھلاؤ تو انشاءاللہ میرا پار ہو جائے گا. کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب منو مٹی کے نیچے رکھ کر باپ بھی چلایا بھائی بھی چلایا دوست بھی چلے آئے. اور جب سب چلے آئے ہم زندہ تھے اور اپنی زندگی میں مکہ پہنچے تو کعبۃ اللہ دیکھا تھا. مدینہ پہنچے تو گنبد خضرا دیکھا تھا. اور منو مٹی کے نیچے
بیت اللہ دیکھا ہے، نہ گنبد خضرا دیکھا ہے، اگر قبر میں دیکھا ہے تو جمال رسول اللہ دیکھا ہے۔ واہ واہ زندہ باد۔ آج تو پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، جی جی آج تو پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، اے شب گور بھی جی اس گل سے ملاقات کی رات۔ واہ 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 سبحان اللہ جی جی اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ ولیوں سے پنگا نہیں لینا چاہیے۔ موجودہ دور میں جو کچھ لوگ ہیں ولیوں سے پنگا لیتے ہیں، کوئی اللہ کوئی ان سے برا کرا، کوئی ان سے برا کرا۔ اللہ کے بندو، تمہاری زبان جو اللہ نے دی ہے برا کہنے کے لیے نہیں ہے، جی جی کسی کے پیر کو برا مت کہو۔ سارے بزرگ ہمارے ہیں، سبحان اللہ، زور سے بولو، زور سے بولو، سبحان اللہ۔ سارے بزرگ ہمارے ہیں، جی جی سارے بے ادبی مت کرو یار۔ اللہ کے رسول نے تو کوئی بزرگ ہے بزرگ، جی بے شک تو اس کے بھی ادب اور احترام کا سبق ہمیں دیا ہے۔ بے شک سبحان اللہ کوئی بزرگ ہے جی جی سبحان اللہ تو اس کے بھی ادب و احترام کا سبق اللہ کے رسول نے ہمیں دیا کہ یہ بزرگ ہے، اس کا ادب کرو۔ جی ادب کرو اور جب تم ادب کرو گے، جناب ایک مرتبہ ضرور سے بولو، اور میں آخری بات پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد گفتگو ختم۔ جی جی ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ جناب مولا علی حضرت، جناب مولا علی نماز فجر پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے۔ واہ سبحان اللہ کون؟ مولا علی، داماد پیغمبر، جی جی خاتون جنت کے شوہر حسن و حسین کے ابا فاتح خیبر، واہ سبحان اللہ سبحان بھائی کے اللہ لیے نکلے نماز فجر کے لیے۔ سبحان اللہ، مولا علی نے ساری نمازیں پڑھی۔ واہ واہ سبحان اللہ کچھ لوگ اپنے آپ کو مولا ہی بولتے ہیں موجودہ دور میں، اور یوٹیوب کا زمانہ ہی ہے، کوئی بکواس کسی ملک میں بیٹھ کے کر رہا، کوئی کسی ملک میں کر رہا۔ ارے یہ علماء اہل سنت ہے، اپنے آپ کو گمراہیوں سے بچاؤ۔ اگر کوئی چیز نہیں دیکھی ہے تو اپنے علماء سے پوچھو، یار مولانا یہ ہم نے دیکھا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بتائیں گے۔ مولا علی فاتح خیمر، بنا لو اپنا مقدر علی علی کہہ کے زور سے بول دیجیے سبحان اللہ۔ بنا لو اپنا مقدر علی علی کہہ کے، اور بنے ہیں کتنے قلندر علی علی کہہ کے۔ سبحان اللہ جی اور حسینی جذبہ تیرے بچوں میں بھی آئے گا، حسینی جذبہ تیرے بچوں میں بھی آئے گا۔ خلاد غوث کا لنگر علی علی کہہ کے سبحان اللہ جی نکلے۔ پہلے دور میں لوگ اپنے گھروں سے وضو کر کے جاتے تھے، مسجد کی ٹوٹیاں نہیں دیکھ کر کہتے تھے مولانا موٹر نہ چلائی، گھر سے آگے ڈالیے، گھر سے وضو کر کے۔ یہ مسجدوں میں جو پانی ہے پردیسیوں کے لیے ہے، مسافروں کے لیے۔ مسافروں کے لیے جی جی بے شک سبحان اللہ۔ مولا علی نکلے اتفاق سے، جیسے ہی دروازے سے نکلے، آگے بوڑھا یہودی، آخری بات نصیحت سے لبریز، انشاءاللہ روحی ایمان تازہ ہوگی۔ ایک بوڑھا یہودی، کمزور یہودی، آپ کے آگے آگے، آپ پیچھے پیچھے، اور مسجد نبوی شریف میں جماعت چل رہی ہے۔ مولا علی نے سوچا اگر آگے نکلتا ہوں تو اس بوڑھے یہودی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ کیا بات ہے یار، یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ ابھی مولانا صاحب نے ایک بات اپنے وہ یہودی کا جو بچہ غائب ہو گیا تھا، اس کی ایک بات آپ کے سامنے کہی تھی کہ اسلام احساسات کا مذہب ہے، احساسات کا مذہب ہے اسلام۔ جس قوم کا احساس مردہ ہو گیا وہ قوم مردہ ہو گئی، اور جس قوم کا احساس زندہ ہے انشاءاللہ وہ قوم روئے ہست زمین پر کل بھی زندہ تھی، آج بھی زندہ اور انشاءاللہ زندہ رہے۔ احساس زندہ رکھیے،
जिंदा मौला अली ने फैसला किया, यार आगे निकलता हूँ तो पूरे यहूदी का दिल टूट जाएगा। और कौन है यहूदी? बताइए। कौन है यहूदी? इस्लाम का मानने वाला नहीं है। हजरत इधर कौन है यहूदी? इस्लाम का मानने वाला नहीं है, यहूदी है। यहूदी है। इस्लाम का मानने वाला होता तो बात समझ में आती, मगर मौला अली और इस्लाम के मानने वाले मौला अली के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अली मैंने देखा है, अली मैंने तुझे देखा, तू अगर मस्जिद में नमाजी बन के खड़ा हो तो तेरे जैसा नमाजी नहीं है। अगर अदल इंसाफ की कुर्सी पर बैठ जाए तो तेरा जैसा काजी नहीं है। और फतेह और खैबर के किले के सामने अगर तू डट जाए तो तेरा जैसा मुजाहिद भी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, सुभान अल्लाह। ताकत में कमजोर नहीं है, जिनके बच्चों ने सारी दुनिया से अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया, वो अली। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कमजोर ज़ईफ थे, था वो यहूदी। सोचते यार अगर आगे हम निकल गए तो ये सोचेगा कि बोले अली ने हम बड़ों का लिहाज नहीं रखा। दूसरे मजहब का आदमी, और अगर इसी के साथ इसी की रफ्तार से पीछे पीछे चलता हूं तो नमाज निकल जाएगी। मौला अली ने फैसला किया, अली नमाज की तो कदा है, और अगर इसका दिल टूट गया तो इसकी कोई कदा नहीं है। सुभान तो अल्लाह। सोचो, माँ बाप को सताने वालों सोचो, वाह वाह, बड़ों का बेअदबी करने वालों सोचो, पड़ोसियों को सताने वालों सोचो। जब मौला अली ने एहसासात का ऐसा समंदर हमें अता फरमाया है, ए लोगों, जब तुम जिंदगी की कश्म हो तो मेरी सीरत और किरदार को अपना लेना, मेरी सीरत देख लेना, अल्लाह भी राजी होगा, रसूल पाक भी राजी होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। फैसला लिया अली, नमाज की तो कदा है, लेकिन इसका दिल टूट गया तो इसकी कदा नहीं। क्या बात है यार, बताओ, क्या किसी को बुजुर्ग को सताने के बाद में माफी मांगने से उसकी जो बेइज्जती होनी थी वो तो हो गई, जो बेइज्जती होनी थी वो तो हो गई, जो उसके दिल से बददुआएं निकलना थी वो निकल गई। मौला अली ने फैसला किया, और बड़ी देर के बाद सोच रहे थे भाई आज जमात निकल जाएगी, निकल गई होगी और मुझे आज अपनी नमाज पढ़नी पड़ेगी, मगर हैरत हुई। मौला अली जब पहुंचे तो जमात चल रही थी। सुभान अल्लाह, क्या चल रही थी? जमात चल रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। और जब जमात चल रही थी मौला अली शरीक हो गए। हैरत हुई मौला अली को। आप जब शामिल हुए, अल्लाह के रसूल ने पहली रकात का ही सजदा करके जब खड़े हुए, अली को हैरत हो गई, या अल्लाह इतनी ताखीर से आया हूं तब भी पहली रकात में गई। सुभान अल्लाह, पहली रकात में शामिल हो गए, हैरत हो रही थी। दूसरी रकात हुई और जैसे ही सलाम फेरा नबियों के इमाम ने, सुभान अल्लाह, आए ना अली कहाँ हो? सुभान अल्लाह। तो अली चूंकि बाद में आए थे, आखिर में थे, खड़े हुए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया, अली अपने नबी के मिंबर के करीब आ जाओ। सुभान अल्लाह, आ जाओ। अली आ गए, और जब अली आए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अली जरा सुनाओ तो अपने भाइयों को क्या हुआ। कुछ लोग कहते ना कि नबी को तो खबर ही नहीं। अगर नबी को खबर ना होगी तो तेरे बाप को खबर होगी, किसे खबर होगी? अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, रहते हैं मदीने में, जमाने पे नजर है। अल्लाह का महबूब बज़ाहिर तो बशर है, उनकी जो हकीकत है खुदा ही को नबी लाजवाब है। पैगंबर ने फरमाया, जरा बताओ। मौला अली ने क्या, या रसूल अल्लाह, ऐसे ऐसे में यहूदी की वजह से कि इनका दिल न टूट जाए,
ہلکے ہلکے چل رہا تھا، مگر یا رسول اللہ مجھے حیرت ہوئی، مجھے پہلی رکعت مل گئی۔ اب ذرا پیش کی زور سے سبحان اللہ بولیے اور وہ جملے نوٹ کیجیے جو مولا علی نے وہاں فرمائے اور رسول پاک نے فرمائے۔ ذرا زور سے بولیے سبحان اللہ، اور ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ پیغمبر نے فرمایا علی لیٹ کس وجہ سے ہوئے یا رسول اللہ؟ ایک بوڑھے یہودی کی وجہ سے، مگر مجھے حیرت ہے کہ مجھے دونوں رکعتیں مل گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پیارے علی اگر تم اور بھی لیٹ آتے تب بھی دونوں ہی رکعتیں ملتی، تمہیں دونوں ہی رکعتیں ملتی۔ یا رسول اللہ وجہ کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں علی رب کو تیری ادا بڑی پسند آئی ہے، رب کا حکم لے کر آئے جبریل امین، اور جبریل امین نے رب العالمین کا پیغام سنایا، اے میرے محبوب آپ تلاوت کرتے رہو جب تک علی نہ آ جائے۔ تلاوت کرنا تمہارا کام ہے، سورج کو روکنا میرا کام ہے۔ اے محبوب تلاوت کرتے رہو، اور جب علی آ جائے گا تو ہی پہلی رکعت کا رکوع کرنا۔ ذہن و فکر کی رفتار کو روکیے ایک لمحے کے لیے، ایک لمحے کے لیے روکیے اور سوچیے کہ جب ایک یہودی کی وجہ سے مولا علی کی ادا رب کو اتنی پسند آ گئی کہ اے محبوب آپ قرات لمبی کر دیجئے، سورج ٹھہر جا جہاں ہے وہیں ٹھہر جا، نکلنا نہیں ہے جب تک علی نماز مکمل نہ ہو جائے۔ تو حضرات اگر ہم اپنے بڑوں کا بزرگوں کا ادب اور احترام کریں گے تو اللہ ہم سے بھی راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ راضی ہوگا نا؟ تو ادب کرنا چاہیے، بے ادب بے نصیب، بادب بانصیب۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اللہ صابروں کے ساتھ ہے، اور موت آنی ہے چاہے کسی بھی عمر میں ہو۔ مولانا صاحب نے بڑی پیاری باتیں کہی تھی، ان میں ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ جوان ہو، بچہ ہو، 1 دن کا ہو، 2 دن کا ہو، گھنٹے کا ہو، 2 گھنٹے کا ہو، 100 سال کا ہو، لگتے سفر یہاں سے باندھ رہی ہے۔ وہ تو بتا رہا تھا کئی روز کا سفر، وہ تو بتا رہا تھا کئی روز کا سفر، زنجیر کھینچ کے جو مسافر اتر۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو جذبہ عمل عطا فرمائے، آمین۔ کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔